بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اسلامیات کے جتنے بھی لیکچر آپ تک پہنچے ہیں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا۔ تو بیٹا آج ہمارا حصہ اول جو تھا وہ مکمل ہو چکا تھا، تو آج ہم نے حصہ دوم طریق اسلام جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے قبل از اسلام عربوں کی جو حالت ہے اس کے ہم نے مختصر سوال پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ عربوں کے حضری اور بدوی آبادی سے کیا مراد ہے؟ شہروں اور بستیوں میں رہنے والے لوگ حضری کہلاتے تھے اور خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرنے والے بدوی کہلاتے تھے، یعنی کہ جو لوگ شہر اور بستیوں میں رہتے ہیں انہیں حضری کہا جاتا تھا، یا یوں کہہ لیجیے کہ جیسے آج ہمارے ہاں شہر کے رہنے والے اور گاؤں کے رہنے والے کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قبل اسلام عربوں کی معاشرتی خرابیوں میں سے کوئی سی چار تحریر کیجیے کہ جب عرب کے اندر اسلام ابھی نہیں تھا گیا، اسلام نہیں تھا، تو اس وقت لوگوں کی کیا خرابیاں تھیں؟ اس میں سب سے پہلے تھا کہ شراب نوشی۔ عرب شراب نوشی کے اتنے عادی تھے کہ گویا کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی تھی، یعنی کہ ہر وقت ان کی بغل میں سمجھ لے کے رکھی ہوئی تھی کہ ان کی پاکٹ میں ہوتی تھی۔ ان کی اس خرابی کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے قمار بازی۔ قمار بازی سے مراد مختلف طریقوں سے جوا کھیلنا۔ عربوں کی اس خرابی کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہوا ہے، اور یہ لوگ جوا کھیلنے میں اس قدر مگن تھے اور اس قدر یہ خرابی ان کے اندر موجود تھی کہ یہاں تک کہ یہ اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو بھی جو تھا جوئے میں ہرا دیتے تھے اور یہ جوا کھیلتے تھے۔ گھر کے اندر بے شک کچھ کھانے کے لیے موجود نہ ہو، لیکن جوا جو تھا ان کا یہ مشغلہ تھا، یہ ان کو ضرور کھیلتے تھے۔ اس کے بعد تیسری جو ان کے اندر بڑی خرابی تھی وہ لڑکیوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ عربوں کے بعد قبیلے غربت اور آر کی وجہ سے، کچھ تو لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے غربت کی وجہ سے کہ جی ہم ان کو کس طریقے سے پالیں گے، کیسے ان کی تربیت کریں گے، اور ایک دوسری جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ آر کی وجہ سے وہ اپنی انسلٹ سمجھتے تھے یا اپنے لیے ذلت سمجھتے تھے کہ وہ ہماری بیٹی جو ہے کسی دوسرے کے گھر میں جا کر کام کرے گی، اس وجہ سے اپنی بیٹیوں کو وہ قتل کر ڈالتے۔ عربوں کی اس خرابی کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہوا ہے۔ اس کے بعد چوتھی جو ان کی خامی تھی وہ یہ تھی کہ ظہور اسلام سے قبل عربوں میں ڈاکہ زنی عام تھی، یعنی کہ جس کا دل کرنا جس کو مرضی لوٹ لینا، کچھ کر لینا، نہ کوئی پوچھنے والا تھا۔ جو طاقتور تھے وہ کمزور پر قابض آ جاتے تھے۔ تو یہ بیٹا اسلام سے پہلے عربوں کی معاشرتی خرابیاں تھیں جس کو اسلام نے آ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کے بعد قبل اسلام عربوں کی معاشرتی حالت، یہ معاشرتی خوبیاں کیا تھی؟ جہاں پر ان کی خامیاں تھی تو وہاں پر ان کی کچھ خوبیاں بھی موجود تھی۔ اب وہ خوبیاں کیا ہیں کہ مہمان نواز، یہ عرب کے لوگ بڑے مہمان نواز تھے۔ وہ مہمانوں کی خدمت میں اپنی ہمت سے بڑھ کر کرتے تھے، یعنی کہ ان کی جو ہمت جو طاقت تھی اس سے بڑھ کر وہ ان آنے والے مہمان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی مہمان نہ بھی آتا تو اس روز وہ پریشان ہو جاتے بلکہ مہمان کو ڈھونڈ کر لاتے۔ عرب کے ایک سخی حاتم طائی کے ہاں رات کو کچھ مہمان آ گئے تو موسم بڑا خراب تھا، اس نے اپنا محبوب گھوڑا ذبح کر کے انہیں کھلا دیا، حالانکہ وہ مہمان اس سے وہی گھوڑا بھاری قیمت پر خریدنے کے لیے گئے تھے۔ یعنی کہ وہ مہمان جو آئے تھے وہ گھوڑا خریدنے کے لیے آئے تھے، لیکن مہمان نوازی اس قدر مہمان نوازی تھی کہ اپنے اس قیمت کی بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ تو مجھے پروفٹ ہو جائے گا، بلکہ کیا کیا اس کو ذبح کیا اور مہمانوں کو کھلا دیا۔ اب یہاں پر کہ جی گھوڑا جو تھا یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو بیٹا یہ اس وقت روایات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ایک واقعے میں ایسا ملتا ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح کر کے کھایا بھی تھا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کیا گیا۔ اس کے بعد وفائے عہد ہے کہ عرب بڑے وعدے وفا تھے، کہ عرب کے لوگ
جو وعدہ کرتے تھے اس کو پورا بھی کرتے تھے، وفائے عہد کے مقابلے میں ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھ دیتے تھے، یعنی کہ اپنا ذاتی مقصد پیچھے چھوڑ دیتے لیکن وعدے کو پورا کرتے تھے۔ شجاعت، عرب کے لوگ بڑے بہادر تھے، اس کا ذکر ان کی شاعری سے بھی واضح ہے۔ پھر ان کا اچھا حافظہ تھا، اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے قوی حافظے سے سرفراز کیا تھا، وہ اپنے آباء و اجداد کے علاوہ اپنے مویشیوں کے نام بھی کئی پشتوں تک یاد رکھتے تھے، یعنی کہ ان کے حافظے کی مثال کچھ ایسے تھی کہ اپنے خاندان کا شجرہ نسب تو یاد رکھتے تھے کہ جی ہمارے باپ کا یہ نام تھا، دادا کا یہ نام تھا، دادے کے بابا کا یہ نام تھا، اس کے آگے والد کا یہ نام تھا، یہ شجرہ نسب یاد تھا تو لیکن اس کے علاوہ ان کو اپنے مویشیوں کا بھی یاد تھا کہ یہ مویشی کس نسل کا ہے، کس کے پاس رہا، کب سے اس کی نسل چلی ہے، تو یہ ان کے حافظے کی علامت تھی۔ بلکہ ان کے حافظے کی اگر بات کی جائے تو ان کا حافظہ اس قدر تھا کہ ایک حرف الف پر بغیر سوچے سمجھے 100 اشعار کہہ سکتے تھے، یہ ان کے حافظے کا کمال تھا۔ قبل اسلام عربوں کی معاشی حالت کیسی تھی کہ جب اسلام سے پہلے ان کی معاشی حالت بہت کمزور تھی اور ان کی اکثریت غربت کی زندگی بسر کرتی تھی۔ اب ان کی اقتصادی حالت کمزور ہونے کی وجوہات لکھیں تو وجوہات یہ تھی کہ مخصوص جغرافی حالات عرب کا علاقہ زیادہ تر ریگستانوں پر مشتمل تھا جہاں پر پانی کی کمی کی وجہ سے فصلیں نہیں اگ سکتی تھی، اور دوسرا آب و ہوا، عرب کی آب و ہوا گرم اور خشک تھی، وہاں بارش بہت کم ہوتی تھی، اس لیے ان کی اقتصادی حالت بہت کمزور تھی۔ جہالت، عرب کے لوگ زیادہ تر جاہل تھے اس لیے وہ پسماندہ رہتے تھے۔ ان کے ہاں جہلیت کا عالم یہ تھا کہ ان کے مرکزی شہر مکہ میں ظہور اسلام کے زمانے میں کہ جب اسلام ظہور ہوا، اسلام آیا، صرف 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حالانکہ اس دور میں مکے کی آبادی تقریباً 4000 نفوس پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد ہے قبل اسلام عربوں کے جو تھے وہ 4 مذاہب کے نام لکھیں، اس میں قبل اسلام عرب کے 4 مذاہب کے نام لکھیں تو اسلام سے پہلے عرب کے اندر کون سے مذہب تھے؟ ان میں سب سے پہلے بت پرستی تھی کہ عرب کی بیشتر آبادی بت پرست تھی، وہ لکڑی، پتھر اور مٹی کے بت بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا ان کا جو مذہب تھا وہ یہودیت تھا کہ عرب میں یہودیوں کی تعداد بھی کافی تھی، یہ زیادہ تر یثرب میں آباد تھے۔ اس کے بعد یہودیت ہے۔ عیسائیت، عرب میں عیسائیوں کی تعداد بہت کم تھی، ان کی آبادی سارے عرب میں بکھری تھی۔ حنفیت، عربوں کے ہاں کچھ لوگ دین ابراہیم پر قائم رہنے کے دعوے دار تھے، وہ بت پرستی سے اجتناب کرتے تھے اور اپنے آپ کو حنیف کہلانا پسند کرتے تھے، مثلاً ورقہ بن نوفل مکہ میں رہتے تھے اور موحد تھے۔ اس کے بعد ہے کہ قبل اسلام عربوں کی 2 مشہور جنگوں کا تذکرہ کیجیے۔ عرب کے لوگ جہاں اپنے مہمان نوازی کے حوالے سے مشہور تھے اور اگر معاشرتی جو بھی ان کی خرابیاں تھیں وہاں یہ لڑائیوں کے اندر بھی بہت زیادہ مشہور تھے، اور ان کی لڑائیاں ایسی تھیں کہ نسلیں ختم ہو جاتی لیکن لڑائیاں ختم نہ ہوتی تھیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے بسوس کی لڑائی۔ یہ لڑائی اہل مکہ اور بنی تغلب کے مابین لڑی گئی، یہ لڑائی 40 سال تک جاری رہی۔ ابس و ذبیان کی لڑائی، یہ لڑائی بنی ابس اور بنی ذبان کے درمیان لڑی گئی، اس کی ابتدا گھوڑے دورانے پر معمولی جھگڑے سے ہوئی، یہ لڑائی بھی 40 سال تک جاری رہی۔ ان کی لڑائیاں ایسی تھی کہ یہ لڑائی چھوٹی چھوٹی بات سے شروع ہوتی اور کئی سالوں تک جو تھی رہتے اور کئی نسلیں جو تھی وہ ختم ہو جاتی، لیکن ان کی لڑائیاں ختم نہ ہوتی، بلکہ ان کی لڑائیاں جو تھی اس قدر ہو چکی تھی کہ لڑائیاں ختم کبھی نہ ہوئی بلکہ ان کے قبیلے ختم ہو جاتے، ان کے قبیلے اس قدر ختم ہو جاتے کہ پھر بھی یہ لڑائیاں قائم ہی رہتی۔ تو ان کی لڑائیوں کی یہ حالت تھی۔ تو ان لڑائیوں کی عکاسی جو ہے مولانا محمد حالی نے جو تھا وہ اس طریقے سے کی کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یعنی کہ ان کا جھگڑا جو تھا وہ کبھی پانی پینے پلانے پہ آ جاتا، جی آپ کے گھوڑے نے پہلے پانی کیوں پی لیا، ہمارے گھوڑے سے پہلے اس نے یہ کام کیوں کر لیا، آپ نے یہ پہلے کام کیوں کر لیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی لڑائیاں جو تھی اس قدر ہو جاتی کہ قبیلے ختم ہو جاتے۔ عربوں کی باقاعدہ سیاست
सियासी हुकूमत ना होने का इन पर क्या असर पड़ा। अरबों की बाकायदा सियासी हुकूमत ना होने की वजह से वो बड़े कमज़ोर हो चुके थे, इसलिए वो किसी बाकायदा फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसके बाद है कि आमुल फ़ील से क्या मुराद है कि अरब में 570 के साल को आमुल फ़ील कहा जाता है। इस साल यमन के बादशाह अब्रहा ने हाथियों की फ़ौज से मक्का मुकरमा पर हमला किया था ताकि वो खाना काबा को गिरा दे, मगर अल्लाह ताला ने अबाबिलों से जैसे छोटे जानवरों के ज़रिए इसके लश्कर को कुचल कर रख दिया। अरबी में हाथी को फ़ील कहा जाता है, इसलिए इस साल को आमुल फ़ील कहा जाने लगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस वाक़े के 50 रोज़ बाद हुई। इस्लाम से कबल अरब में औरतों की क्या हैसियत थी। दौर जहलियत में अरब लोग औरतों से अच्छा सलूक नहीं करते थे। एक मर्द कई औरतों से निकाह कर लेता, अगर वो किसी बीवी को नापसंद करता तो उसे तलाक ना देता था, बल्कि उसे यूं ही सारी उम्र के लिए मुअल्लका छोड़ देता था। यानी कि और अरबों के अंदर उस वक़्त ज़माना जहलियत के अंदर औरतों की कदर कोई ना थी, औरतों की इज़्ज़त कोई ना थी, औरतों की रिस्पेक्ट ना थी। उनके साथ जानवरों से बदतर सलूक कर दिया जाता और उनके साथ ऐसी ज़्यादतियाँ की जाती कि औरत को एक जानवर से बदतर समझा जाने लगा। शेर व शायरी में भी ख़वातीन की बेहुरमती की जाती। इमरुल कैस ये अरब का बहुत बड़ा शायर गुज़रा है और इसने सबसे ज़्यादा औरतों के बारे में जो थी फुहशगोई से काम लिया और औरतों पर इसने बहुत ज़्यादा शायरी की। उसके बाद है बेटा जी कि नखलस्तान से क्या मुराद है। रेगिस्तानी या सहराई इलाकों में कहीं कहीं दरख्त और सब्ज़ा उगाता है, ऐसे इलाकों को नखलस्तान कहा जाता है। अरब के रेगिस्तानी इलाकों में कहीं कहीं नखलस्तान मौजूद हैं। दहरियत से क्या मुराद है। क़ब्ल इस्लाम अरब में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अल्लाह ताला के वजूद के मुनकिर थे, यानी कि वो अल्लाह के वजूद को मानते ही नहीं थे। वो आखिरत और जज़ा सज़ा के भी कायल ना थे। इनके ख्याल में यही ज़िंदगी सब कुछ थी, यानी कि उनके नज़दीक ये था कि ये इस कायनात को चलाने वाली कोई ज़ात नहीं, कोई खुदा का वजूद ही नहीं है, बल्कि वो ये समझ रहे कि जो कुछ है ये सारा कुछ ऐसे ही बन गया है, ख़त्म हो जाएगा और हमसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। अरब में इनकी तादाद बहुत कम थी। आजकल भी इस तरह के शख्स को दहरिया कहा जाता है। उसके बाद है मजूसियत से क्या मुराद है। अरब के कुछ लोग आग की पूजा करते थे, इन्हें लोग मजूसी कहते थे। इस तरह इनके मज़हब को मजूसियत का नाम दिया जाता था। अरबों की कबायली ज़िंदगी पर चंद सतूर तहरीर कीजिए। इस्लाम से कबल अरब के लोग कबीलों में बटे हुए थे। हर कबीले का अपना सरदार होता था जो इनके मबैन झगड़ों को निपटाता था। वो हर किस्म के मामले में अपने कबीले के सरदार से मशवरा तलब करते थे। हर कबीले के सरदार को अश-शेख कहा जाता था। ये बेटा अश-शेख लफ्ज़ पढ़ना, ये लक़ब ये इज़्ज़त के लिए बोला जाता है। अरब के लोग किसी को इज़्ज़त देने के लिए, इज़्ज़त से नाम पुकारने के लिए अश-शेख का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। जैसे आज हमारे यहाँ किसी को इज़्ज़त के साथ बुलाने के लिए सर या हज़रत या कोई और जो नाम लिया जाता है इज़्ज़त के हवाले से लेते हैं, इस तरीके से अरब के लोग अपने लोगों को इज़्ज़त देने के लिए अश-शेख का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। तो ये बेटा हमारे सवालात थे जो आज हमने पढ़े और ये क़ब्ल इस्लाम अरबों की हालत थी, इनके सवालात को आज हमने पढ़ा। तो बेटा आपने इस लेसन को अच्छे तरीके से याद करना है और इन सवालात की आपने असाइनमेंट भी बनानी है। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज़।